سلسلہ روز و شب نقش گار حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ عزیز و عزیزات، اقبال کی زندگی اور میراث کا جشن منانے کے لیے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمائکہ سلطان اور آپ سن رہے ہیں FM 96.6 وائس آف LCWU۔ آج ہم ایک خاص ریڈیو سیگمنٹ میں شامل ہیں جس کا موضوع ہے اقبال کی لکھی گئی نظم مسجد قرطبہ۔ لیکن اس سے پہلے چلیے ہم تھوڑا سا جانیں اس ملاقات کی تصویر کو جو مختصر سی نظم کو اثر انداز بنانے میں مددگار رہی۔ سامعین، 1932 کی بات ہے، اسپین کے 2 ماہ کے دورے پہ اقبال روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی بہت سی مشہور شاعری وہاں کی، جس میں سے ایک مسجد قرطبہ ہے۔ یہ اسلامی فن تعمیر پہ مبنی ایک نظم ہے۔ اس تحریر سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس نظم کا اقبال پہ روحانی اور فکری طور پر کافی گہرا اثر پڑا۔ اس دورے پہ ان کی ملاقات بہت سے ہسپانوی اسکالر سے ہوئی جن سے مذہب اور عشق جیسے موضوعات پہ کافی گفتگو ہوئی۔ اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو اس دورے کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس خوبصورت نظم کی جس میں اقبال ہماری زندگی میں ایمان کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں عشق حقیقی کی، اور بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں بندوں کا اپنے رب سے عشق، جس کی گواہی ان کا مسجد میں 5 وقت اکٹھا ہونا دیتا ہے۔ عشق حقیقی وقت اور زمانے کا محتاج نہیں، اس کو اقبال کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ عشق پہ اقبال کی شاعری مختصر نہیں، بات کرنے لگے تو زمانے کم نہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سمائکہ سلطان کو دیجیے اجازت، پھر کسی دن پھر کسی وقت آپ سے ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔ آج ملک بھر میں ہمارے قومی شاعر مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی ولادت کا دن جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج FM ریڈیو کلب 96.6 وائس آف LCWU نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنے طلبات سے گفتگو کر کے جانیں کہ وہ ہمارے قومی شاعر کے بارے میں کیا جانتی ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے پہلا سوال لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی طلباء سے اقبال کی کتب کے بارے میں کیا گیا۔ آئیے سنتے ہیں طلباء کا رد عمل۔ اقبال کی کوئی سی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ I think those would be Bang Bida and Biology. Alright. Thank you. کی 2 کتابوں کے نام۔ اسرار خودی اور ضرب کلیم۔ کی کوئی بک کا نام بتانا پسند کریں گی آپ؟ جی، کلیات اقبال اقبال کی 2 کتابوں کے نام بتائیں گی؟ اور کلیات اقبال۔ ہمارا دوسرا سوال تھا کہ علامہ اقبال کا کوئی مشہور شعر سنائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اقبال کے اشعار سے کس حد تک آشنا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ آج 9 نومبر ہے، تو آپ اس لحاظ سے کوئی اقبال کے بارے میں ایک شعر سنائیں گی؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ 9 نومبر کے لحاظ سے آپ کو اقبال کا شعر سنائیں۔ جی سناتی ہوں۔ میں جو کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آپ جانتی ہیں کہ آج 9 نومبر ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو اقبال کا شعر سنانا پسند کریں گی؟ جی ضرور۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں آج 9 نومبر ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو اقبال کا شعر سنانا پسند کریں گی؟ جی بالکل، تو میں ان کا موسٹ فیوریٹ جو میرا شعر ہے میں وہ سناؤں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے طلباء میں آج بھی اقبال شناسائی کا تصور زندہ اور شاداب ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے جانا طلباء کا اقبال کے اشعار اور کتب کے بارے میں رد عمل، اسی کے ساتھ اپنی میزبان ایمان علی اور عائلہ شفیق کو دیجیے اجازت، اور سنتے رہیے FM 96.6 وائس آف LCWU۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 96.6 اور اس کے خصوصی سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ثانیہ سے۔ سامعین، آج آپ کی سماعتوں کی نظر میں کروں گی اقبال کی ایک ایسی غزل جو ان کے اندرون حالات اور ان کے احساسات کو بیان کرتی ہے، ایک آرزو۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔
مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہاؤں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے اسی کا، ساگر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو ہاتھ کا سراہنا سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو، مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کا کھٹکانا کچھ میرا ہو، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی میں موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، پانی کو چھو رہی ہوں جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے ہنسی کوئی آئینہ دیکھتا ہو، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی گواہ ہو، راتوں کو چلنے والے ہر رہ جائیں تھک کے جسم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو، پچھلے پہر کی کوئل وہ سکی مونسن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو، کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کی قافلے کو میری صدا درا ہو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ اسی کے ساتھ سامعین میں چاہوں گی اجازت، آپ سن رہے ہیں FM 96.6 وائس آف LCW۔